بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا میرا ٹاپک ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا مدفن، یعنی ان کی تدفین کہاں پر ہوئی، کس شہر میں ہوئی۔ 17 رمضان 40 ہجری میں آپ کی شہادت واقع ہوئی، مگر آپ کی تدفین کس شہر میں ہوئی، یعنی کوفہ میں، نجف اشرف میں، یا افغانستان کے شمالی شہر مزار شریف میں۔ اس کے تعلق سے مختلف روایات ہیں۔ کتاب کا نام ہے شمع حقیقت اور لکھنے والے ہیں قاضی محمد علی، اور یہ روایت یہ چیپٹر 10 صفحات پہ 333 سے لے کے 343 تک ہے۔ شیعہ مورخ ابن جریر طبری، جن کی وفات 310 ہجری میں ہوئی، نے کوفہ کی جامع مسجد کے قریب حضرت علی کا مدفون ہونا بیان کیا ہے۔ ایک دوسرے صاحب اسحاق بن عبداللہ وہ فرماتے ہیں کوفہ میں رات کے وقت دفن ہوئے تھے، مگر ان کا مدفن چھپا دیا گیا تھا۔ خطیب بغدادی نے ایک روایت کی ہے جسے ابن کثیر نے یوں نقل کیا ہے۔ خطیب بغدادی نے ابو نعیم کی یہ روایت بیان کی ہے۔ حضرت علی کے فرزندان حضرت حسن و حسین نے حضرت علی کے تابوت کو نکالا اور مدینے میں قبر فاطمہ کے پاس منتقل کر دیا، اور یہ بھی کہتے ہیں جب تابوت کو اونٹ پر لے جا رہے تھے، اونٹ ہی گم ہو گیا۔ قبیلہ طے کے لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ اس میں مال ہے لے لیا، جب دیکھا کہ صندوق میں میت رکھی ہے تو تابوت کو دفن کر دیا، مگر کسی کو معلوم نہیں کہ خبر کہاں ہے۔ نجف اشرف میں جو خبر ہے وہ آپ کی وفات یعنی حضرت علی کی وفات کے 140 سال بعد دریافت ہوئی۔ نزہت القلوب کے مؤلف فرماتے ہیں ہارون رشید، جس کا انتقال 175 ہجری میں ہوا، اس علاقے میں شکار کر رہے تھے۔ شکاری جانور ان کے یعنی بادشاہ کے خوف سے اس زمین میں یعنی جہاں پہ وہ قبر ہے پناہ لیتے تھے۔ ہرچند ہارون رشید نے کوشش کی مگر ان کا گھوڑا زمین پر چلتا نہ تھا، اس کی وجہ سے ان کی دل میں اس زمین کی عظمت کا خیال پیدا ہوا۔ اس علاقے کے لوگوں سے دریافت کیا تو انہوں نے وہاں حضرت علی کی خبر بتائی، حکم دیا کہ اس زمین کو کھودو۔ چنانچہ حضرت کو خفتہ و زخم رسیدہ پایا، مقبرہ آپ کا ظاہر کر دیا گیا اور لوگ اس جگہ مجاور ہو گئے۔ اور یہی روایت شیعہ مولوی ملا باقر مجلسی نے بھی بیان کی ہے، اور اپنی کتاب جلال العیون کے چیپٹر 4 میں حضرت علی کے غسل و کفن و دفن کی کوئی 20 روایتیں لکھی ہیں، مگر بعد میں صراحتاً یہ بھی بیان کر دیے کہ حضرت علی کی میت غائب ہو گئی اور خبر بھی ناپید شد۔ شیعہ مورخ حمداللہ مستوفی غزوینی نے اپنی کتاب نزہت القلوب یعنی جو 740 ہجری میں لکھی گئی، اور عمدۃ الطالب کے کو شیعہ مولف نے 828 میں تالیف کی۔ ہر دو نے حضرت علی کے نجف میں دفن ہونے کی روایتیں لکھی ہیں۔ پھر بنی امیہ کے خوف سے خبر کو مخفی رکھنے اور ہارون رشید کے زمانے میں حضرت علی کی کرامت سے خبر کے ظاہر ہونے کی حکایتیں بیان کی ہیں، مگر ان سے پہلے کے مورخین جیسے ابن قتیبہ اور ابن جریر طبری نے حضرت علی کی تدفین کے سلسلے میں نجف کا اشارہ بھی نہیں کیا۔ افغانستان کے شمال مشرقی شہر مزار شریف میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خبر ان کے انتقال کے تقریباً 500 سال بعد دریافت ہوئی۔ 550 ہجری میں سلطان سنجر کے عہد میں کے زمانے میں چند علویوں نے سلطان سنجر کے پاس جا کر کہا کہ یہاں پر امیر المومنین کی خبر ہے۔ سلطان اپنے سپاہیوں کو لے کر اس مقام پر گیا جو رسول اکرم نے خواب میں لوگوں کو بتایا تھا۔ جب زمین کھودی گئی تو خبر برآمد ہوئی، امیر المومنین کی میت اسی طرح تھی جیسے ابھی دفن ہوئی ہو۔ ان کے رخسار کے تلے سنگ سرخ کی تختی تھی جس پر لکھا تھا ھذا محب النبی علی کرم اللہ وجہہ۔ حاکم نے خبر اثر نو بنوا کر ایک خوبصورت مشہد یعنی گنبد تعمیر کروا دیا۔ چنگیز خان کے زمانے میں یہ مشہد مسمار ہو گیا تھا، اور 886 ہجری میں سلطان حسین تیموری کے عہد میں دوبارہ یہ خبر دریافت ہوئی اور اس پر گنبد تعمیر ہوا۔ چند سلاطین ازبک کے قبور بھی اس کے قریب بنتی گئیں۔ ایک شیعہ افغانی گورنر نائب عالم خان نے 1886 میں اس مقام کو اپنا مستقر یعنی ہیڈ کوارٹر قرار دیا۔ اس وقت سے یہ مقام مزار شریف کہلانے لگا۔ بغداد میں بنو عباس کے بعد بنو بویا کو اقتدار حاصل ہوا۔
بنو بویہ کو اپنی سیاسی مصلحتوں کے پیش نظر ضروری تھا کہ عراق میں شیعی دنیا کے دو معتبر مقام اور مشہد قائم کریں۔ مشہد کربلا کے علاوہ 360 ہجری میں یعنی حضرت علی کے وفات کے 350 برس بعد ان کی مفروضہ قبر پر مشہد نجف تعمیر کروایا گیا، اور اس کا بانی عز الدولہ شیعہ تھا جو بوصیت خود وہیں دفن ہوا، اور اس کے اکثر اہل خاندان بھی وہیں مدفون ہوئے۔ بس ایک معمہ ہے جو سمجھ میں نہ آئے۔ اللہ ہمیں اس قسم کے قبر پرستی، قبروں کی زیارت سے محفوظ رکھے، آمین۔